اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم قوم سمود تھی۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے قوم سمود اس روئے زمین پر آباد تھی۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ قوم سمود کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، قوم سمود کے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ قوم سمود کے لوگوں کی کبھی نظر تک کمزور نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے قوم سمود کے مردوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد ایک مرتبہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہفتے تک دوبارہ ہم بستری کے قابل نہ رہتی، اور ایک ہی مرتبہ اس عورت کو حمل ٹھہر جاتا۔ قوم سمود دنیا کی ایسی طاقتور قوم تھی کہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی دوسری قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ قوم سمود کی عمریں 1000 سال لمبی تھیں، اور قوم سمود کے لوگوں کا اتنا بڑا قد ہوتا، اتنے لمبے لمبے ہوتے کہ بکری جیسے چھوٹے جانور کو اپنی ہتھیلی میں اٹھا کر ایک ہی لقمے میں زندہ کھا جاتے۔ 40 ہاتھ لمبا قوم سمود کے لوگوں کا قد تھا، اور قوم سمود دنیا کی ایسی طاقتور قوم تھی۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ رہنے کے لیے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں مکان بناتے تھے، اور ایسے خوبصورت مکان بناتے تھے کہ آج بھی ماہرین قوم سمود کی وادی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے مکان بنائے پہاڑوں کو تراش کر، تو ماہرین کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ان لوگوں نے اس وقت پہاڑوں کو تراش کر اتنے بڑے بڑے مکان کیسے بنا لیے۔ ایسی طاقتور قوم تھی، لیکن قوم سمود کی یہ بدبختی تھی کہ وہ خدائے یکتا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ان مورتیوں کو سجدے کرتے تھے، اور وہ کفر و شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھے۔ چونکہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی تو غرور، تکبر، بے حیائی اور فحاشی ان لوگوں میں عام تھی۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود میں بھیجا کہ اے صالح جاؤ قوم سمود کو توحید کی دعوت دو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں آئے، آ کے قوم سمود سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور توحید کی دعوت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم جو کفر و شرک والے گناہ میں مبتلا ہو، اللہ پاک نے تمہیں دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا ہے، اور تمہیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو روئے زمین پر کسی بھی دوسری قوم کو ایسی طاقت اور قوت نہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم کفر و شرک میں مبتلا ہو، غرور اور تکبر کرتے ہو، فحاشی اور بے حیائی کو عام کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ قوم سمود کہنے لگی کہ اگر آپ واقعی اللہ پاک کے سچے نبی ہو تو یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو، ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر واقعی اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئے تو تم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو گے، گناہ کرنا چھوڑ دو گے، خدائے یکتا پر ایمان لے آؤ گے۔ قوم سمود نے کہا کہ ہاں، اگر واقعی آپ پہاڑ سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے، خدائے یکتا کی عبادت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکلی، اور نکلتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ 60 ہاتھ لمبا اس اونٹنی کا پیٹ تھا، اور پھر اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ قوم سمود کے بچے نے اس اونٹنی کا دودھ پیا، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ وہ روزانہ اس اونٹنی کا دودھ دھوتے اور سارا قبیلہ پیتا، لیکن پھر بھی اونٹنی کا دودھ ختم نہ ہوتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔
لیکن قوم سمود کے کافی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا. وہ کہنے لگے کہ سالے آپ جادو کرو. جادو کر کے آپ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا. اب کیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچانی، برے ارادے سے چھونا نہیں ہے، بس تم لوگوں نے اس کا دودھ پینا ہے. وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے ان کی آنکھوں میں یہ اونٹنی بڑی رڑکتی تھی. وہ اونٹنی سارا دن چراگاہوں میں پھرتی، لوگوں کی فصلوں میں چلی جاتی، باغوں میں چلی جاتی اور وہاں سے اپنا پیٹ بھر لیتی. تو جو کافر تھے، جو آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی تو ہماری فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، باغوں میں جا کے چرتی ہے، پھلوں کو خراب کرتی ہے، تو اس میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ کبھی کسی فصل میں چلی جاتی ہے، کبھی کسی باغ میں چلی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ جس فصل میں جاتی ہے، جس باغ میں جاتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک اسے دگنا عطا فرمائے گا. لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے. آپس میں بیٹھ کے منصوبے بناتے، مشورے کرتے کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی سے جان چھڑوائی جائے. تو لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں. تو انہوں نے 2 عورتوں کو لیا اور ان عورتوں سے کہا کہ جو ہماری قوم کے نوجوان ہیں، ان کو اپنے حسن و شباب میں مبتلا کرو اور ان سے وہ اونٹنی قتل کروا دو. تو وہ جو 2 عورتیں تھیں، انہوں نے قوم سمود کے کچھ جوانوں کو اپنے حسن و شباب میں مبتلا کیا. اپنا حسن و جمال دکھا کر ان سے یہ وعدہ لیا کہ پہلے وہ اونٹنی کو قتل کریں، پھر جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے. تو کیا ہے کہ جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی، قوم سمود کے لوگ ایک بڑے تالاب میں پینے والا پانی جمع کرتے تھے، اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے پانی آتا تھا تو لوگ پینے کے لیے اس تالاب میں پانی جمع کر لیتے تھے. تو جب وہ اونٹنی تالاب سے پانی پیتی تو وہ سارا پانی پی جاتی، کیونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی اور 60 ہاتھ لمبا اس کا پیٹ تھا. تو جب وہ اتنا پانی پیتی تھی پھر وہ اتنا ہی دودھ دیتی تھی. تو لوگوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس اونٹنی کو روکو، یہ تالاب سے پانی نہ پیے، یہ سارا پانی پی جاتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دن تم پانی پیا کرو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. تو لوگوں کو اونٹنی سے اس لیے بھی بڑا مسئلہ تھا کہ ایک دن ہم اس کی وجہ سے پانی سے محروم رہ جاتے ہیں، ہمیں دودھ پینا پڑتا ہے. تو کیا ہے کہ جب وہ اونٹنی اپنی باری پر تالاب میں سے پانی پینے کے لیے آئی تو کچھ نوجوانوں نے اونٹنی کے جو 4 پاؤں تھے ان کی رگیں کاٹ دی. خون نکلنا شروع ہو گیا اور اتنا خون نکلا کہ اونٹنی زمین پہ گر گئی. پھر ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کر دیا. جب یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ غصے میں آ گئے. لوگوں سے فرمایا کہ بدبختوں باز نہیں آئے، اللہ پاک کے عذاب کو پھر دعوت دے دی ہے. تو سنو، تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، چوتھے دن اللہ پاک کا عذاب آئے گا. نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا. قوم سمود کے لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے مقابلہ کون کرے گا؟ آپ جائیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب آتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، جو اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، اور چوتھے دن ایک فرشتہ آیا. اس نے زور سے چیخ ماری اور ایسی آواز تھی جس طرح بجلی کی گرج. تو اتنی تیز آواز ہوتی گئی، آہستہ آہستہ اتنی تیز آواز ہوتی گئی کہ قوم سمود کے نافرمان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل سینوں سے باہر نکل آئے، کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ آ گیا اور وہ لوگ وہیں پہ مر گئے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا تو کچھ صحابہ نے چاہا کہ ہم قوم سمود کی جو وادیاں ہیں ان کو دیکھیں اور یہاں کے چشموں سے پانی پئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، کوئی بھی بندہ قوم سمود کی وادی میں نہ جائے، کوئی بھی وہاں سے پانی نہ پیے.
یہ سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ رونے کی جگہ ہے۔ منہ چھپا کے یہاں سے نکل جاؤ، کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اتنی نفرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سمود سے فرمائی۔ اب دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، قوم سمود کے نافرمانوں نے قتل کیا، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا، اور ان کا ایک بھی فرد، ان کا ایک بھی بچہ روئے زمین پہ باقی نہ رہا۔ تو وہ بدبخت جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، امام حسن و حسین، اور آپ کی اولاد کو میدان کربلا میں شہید کیا، تو بعد میں عبید ثقفی نے کیا کیا کہ اتنے قتل کروائے کہ ان بدبختوں کی اولاد میں سے کوئی بچہ بھی انہوں نے زندہ نہ چھوڑا، بچے کو مار ڈالا۔ تو آج دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں کہ آج بھی سید موجود ہیں، آج بھی ان کی اولاد موجود ہے، اور یزیدیوں کو، کوفیوں کو دیکھیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بچہ بھی آج موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ جو ظالم ہے اللہ پاک ان کی بھی ایسے ہی پکڑ فرماتا ہے۔